اگر کوئی جہری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں. اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ناصر البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی. البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو. تو اور اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی. لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے ترید احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے. اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے. تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے، تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں. مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے. تو جہری سری دونوں کو شامل ہے، لہذا آپ سے سورہ صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں. قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے. قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے. ایسے کون سے مقامات ہیں؟ ان کی نشاندہی فرما دیں. بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے. تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے. تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا. شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے. تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ
اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو. اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی. التحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے التحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے.